اللہ، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 41-42 پڑھ رہا ہوں آگے. اے میرے باپ، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تجھے نہ پایا تو میرے پیچھے چلا. فتح بینی عہد کا صراطن. اللہ، یہ آیت نمبر 43 ہے سورت مریم کی. تو میرے پیچھے چلا، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں. اتباع فتح بینی کہاں سے نکلا ہے؟ اتباع نہیں، رہنمائی تیری کروں، پیچھے چلا. مرشد کیا کرتا ہے؟ وہی کہتا ہے نا میرے طریقے پہ چلا. یہ قرآن میں آ گیا نا. میں بتا دوں سورہ مریم آیت نمبر 43 اس نے کس بات سے میرے پیچھے چلا. یہاں غور کر کے جب ابراہیم السلام اپنے باپ کو اپنی اتباع کرنے پیروی کرنے اپنے پیچھے چلنے کا کہہ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں، تو مرشد حضرات بھی تو یہی کام کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں مرشد؟ اور کیا کام کرتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا، یہ طریقہ یار صحیح نہیں، جب تو زندگی گزار رہا ہے تھوڑا جاگ جا، مہربانی کر اپنے حال پر. جب تعلق جڑے پھر نبھا، اتباع کر، میرا کہنا مان. خلاف شرع بات بولوں پھر نہ مان. یہ قرآن آ گیا نا. اور سے پوچھے جناب کہاں لکھا ہو تو پڑھ کے سناؤ. سورہ مریم 43 پڑھ لے. ابراہیم صلی نے کیا تھا؟ کیا تھا نا. اللہ، آگے سن. شیطان مردود سے تیری جان چھڑاؤں، آجا. یہی کہتا ہے مرشد. اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. آیت نمبر 44 ہے واضح کہا، شیطان کا بندہ نہ بن. شیطان اللہ کا دشمن ہے. اور وہ بے ادب ہو گیا کہ ادب والا ہو گیا؟ بولو سے. اسے کہہ رہا شیطان کا بندہ نہ بن. اللہ، غور کر لے بھلے لوگوں، اللہ کے چنیدہ پسندیدہ لوگ جن کو مرشد کہتے ہیں، یہ کام بحکم رب تعالیٰ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام سر انجام دے رہے ہیں. چنیدہ لوگ، اللہ کے پسندیدہ لوگ. سورۃ مومن کے آیت نمبر 38 پڑھ لے، دوسرا والا. اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑے اور شک کرنے والا. آیت نمبر 30 ہے. جو اللہ کے آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں کی سند کے بغیر، اللہ یوں ہی موڑ کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر. آیت نمبر 35 ہے سورۃ المومن کو. فرعون کی سرکشی دیکھ لو کہ فرعون بولا اے حمان میرے لیے اونچا محل بنا، آسمان میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر آؤں. یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام بھلا کر دکھایا گیا. یوں ہی بدبختوں کے ساتھ ہوتا ہے. کہتا اوپر محل بنا، حمان سے کہا اونچی دیوار بنا موسیٰ کے خدا کو دیکھ کے آؤں. اور پیسے نے اس کو اوقات بگاڑ دی کہ بنا دی؟ بولو صحیح ہے. حمان سے کہتا اونچا محل بنا، میں موسیٰ خدا کو دیکھ کے جھانک کے آؤں. یوں ہی بدبخت ہوتا ہے کہ جو اللہ کے پیاروں سے الجھتے ہیں وہ تو ایمان والا ان سے ساتھ یہی ہوتا ہے. آگے آتا ہے 38 جو میں والا دیا نا جو ہوگی، تو وہ ایمان والا بولا اے میری قوم، جو موسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لا چکا تھا اور فرعون کی قوم سے تھا. ایک شخص تھا فرعون کی قوم سے تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا. اس نے کہا اے میری قوم، اب اپنی قوم سے اب کہہ رہا ہے وہ بندہ. آیت نمبر 38 ہے سورۃ المومن کی. اللہ، اور قوم فرعون سے تھا مگر ایمان لا چکا تھا. اللہ، اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بلائی کی راہ بتاؤں. میرے پیچھے چلو، میں تو بلائی کی راہ بتاؤں. اللہ، یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہے، پچھلا گھر بہتر ہے. اگلے یہ بتا دنیا کی فانیوں نے بتا دیا. یہ آیت نمبر 39 ہے. 38 میں یہ کہا کہ میرے پیچھے چلاؤ، میں تجھے حق کی بات بتاؤں. 39 میں یہ دنیا کا جینا تو ایسے فانی ہے، اصل کام تو پچھلا گھر ہے. اور ادھر کیا بتاتے ہیں بھی آپ کو؟ وہ برا کام جو برا کام کرے تو اس سے بدلہ نہ ملے گا اتنا ہی. جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو مسلمان، وہ جنت داخل کیے جائیں گے. آپ شرط کیا لگائی؟ ہو مسلمان. مسلمان جانتے ہو نا، تسلیم کرنے والا. کس کو؟ اللہ کے اللہ حکم کو، اللہ رسول کے حکم کو مانتا ہے نا، وہی مسلمان بنے گا. کلمہ پڑھے گا نا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا نا تو حکم مانے گا نا کہ چلو اللہ میں سمجھتی ہوں. وہاں بے شمار بے رزق پاؤ گے. نمبر 40 ہیں. اب تم سوچو, دعا کرنے والے ہیں, اب تم سوچو کہ کس جماعت گروپ پسند کرو گے, کس جماعت گروپ پسند کرو گے, شیطانی گروہ کو یا رحمانی گروہ کو؟ فرماندار جماعت کو پسند کرو گے یا سے گزرنے والوں کو, یا جو دوزخی ہیں ان کی طرف جاؤ گے, جن کی طرف جاؤ گے؟ تو جلد وقت آتا ہے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں, اسے یاد کرو گے. وہ میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ بَصِيرٌ الْعِبَادِ, آیت نمبر 44 ہے سورۃ مومن کی. انہوں نے کہا میں اپنے کام اللہ سونپتا ہوں, اللہ تم سے خود ہی پوچھے گا. پھر پہلے ساری باتیں سمجھا دی, پھر اپنا کام اللہ سپرد کر دیا. ایسے کچھ تم بھی کر لیں, ہم بھی کچھ کر لیں, اللہ کی جماعت سے ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. اے میرے بھائی, اور حضور غوث پاک کا بیان باقی, وہ کہہ رہے ہیں اے میرے بھائی, اے میرے عزیز, ایمان والے بھائی کی باتوں کو مان لے, اس کی مخالفت کی راہ نہ اپناؤ. یقینی طور پر وہ تم میں وہ کچھ دیکھتا ہے جو تم اپنے نفسوں میں نہیں دیکھتے. حضور پاک فرمایا المومن مرآۃ المومن, ایمان والا ایمان والے کے لیے آئینہ ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سچا خیر خواہ ہے, اسے نصیحت کر دے اسے معلوم نہیں ہے, اس کے بارے میں بتلاتا ہے, اس کی خوبیاں اور خامیاں الگ الگ کر کے بتاتا ہے, یہ نفع یہ نقصان ہے. نہیں, اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دل میں خلقت کی خیر خواہی ڈال دی. اے گروہ مریدین, تمہاری فلاح نجات میں میری خوشی ہے, اور تمہاری تباہی بربادی میری دکھ اور غم کا باعث. اب اور مرشد کیا کہے؟ اللہ, جس نے میرے ہاتھ پر فلاح پائی, نجات پائی, تو میں تر و تازہ توانا ہو جاتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں, اور کہتا ہوں کہ اس کا وجود میرے ہاتھ سے کسی عمدہ پرورش کا اور اچھی تربیت کا پا کر نکلا. شکر الحمدللہ. ہیں اللہ کے بندے, میں دیکھتا ہوں تجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے محبوب بندوں اور اولیاء اللہ ابدال جو کہ نبیوں کے جانشین ہیں اور خلوت میں ان کے خلیفہ ہیں, کہ بہت ہی کم معرفت حاصل ہے. میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے محبوب بندوں کی اور ابدال کی جو نبیوں کے جانشین ہیں, ان کی بہت ہی کم معرفت حاصل ہے, تو ان کو کوئی نہیں جانتا. ہیں بندے کے دل کی آبادی اسلام سے ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے, پھر اللہ کو جب منظور ہوگا تو تجھے لباس فقر پہنا کر خلق تو لٹا دے گا. کالی نہ پا, دین کی خدمت کر, للن تجھ سے کام لینا خود لے لے گا. اللہ, مگر تیرا کیا جائے, تو ایسا درخت ہے جس کے سوکھنے سے پتے جڑ گئے. نہ بس, مگر تیرا کیا جائے, تو ایسا درخت ہے جس سوکھنے سے پتے جڑ گئے ہیں, سبزہ نہیں رہا, بلکہ تو خالی اور ویران مکان ہے جسے آباد نہیں کر رہا پار. دنیا تمہارے دلوں کو اندھا کر دیا ہے, مبتدع دنیا نے تمہارے دلوں کو اندھا کر دیا ہے. وہ تمہارے نفس پر رفتہ رفتہ قدرت دے گی, تمہیں اپنے اندر داخل کر لیتی ہے, آخرت تمہیں ذبح کر ڈالے گی. یہ دنیا کیا کرتی ہے؟ پہلے تمہیں اپنی شراب اور بانگ پلائے گی, پھر تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیتی ہے کیونکہ تمہیں تو اس نے بے ہوش کر رکھا ہے, پھر تمہاری آنکھوں پر گرم سلائی پھیرتی ہے. جب اس کا نشہ اترے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا اور نفس ہمارا نے تیرے ساتھ کیا کیا. اب سناؤ, یہ حضور غوث پاک ایسا کہہ سکتے ہیں نا, دنیا میں سے کیا کرتی, دنیا کسی ساتھ گئی ہے, دنیا سے مطلب تو آپ آتا ہے نا. ہر وہ چیز جو رب سے غافل وہ دنیا ہے, ہر وہ چیز جو رب سے غافل کرے وہ دنیا ہے. ہم غفلت زندگی گزاریں وہ دنیا ہے.
اگر بیوی پیٹ پالیں، ذکر کمائیں، کاروبار کریں، روزگار کریں، یہ دنیا تو نہیں، یہ تو سبب میں آخرت کے دن پورے کرنے کے. ہاں نہیں سمجھ لگی. اللہ، اس نے تیرے ساتھ کیا عہد کیا؟ یہ دنیا کی محبت کے پیچھے دوڑنے والے اور اس کے جمع کرنے کے حرص کا نتیجہ ہے. اور دنیا کا چلن فریب بھی ایسا ہے، اس سے بچو. ہیں اے بیٹا، دنیا سے محبت رکھنے والے کے لیے کچھ فلاح نہیں ہے. ابھی سوچ لے کہ تو اللہ کا والا بننا ہے کہ دنیا کی کتابیں ذکر کرنی ہے. ایک پنجابی کہاوت ہے کہ چنگیاں نے سنگ بیٹھیاں میری جولی پہ پھل، پر بیڑیاں کول بیٹھے میرے اگلے بھی رڑ گئے. جو پہلے تھے وہ بھی رڑ گئے.